اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر المعین الخامس دفنہ احکام میت میں سے پانچواں حکم ہے میت کو دفن کرنے کے متعلق۔ فرماتے ہیں والواجب مواراتہ فی الارض، واجب ہے میت کو زمین میں چھپایا جائے، علی وجہ اس انداز سے کہ یحرث جثتہ عن السباع، کہ اس کا بدن درندوں سے محفوظ رہے، یحرث یعنی محفوظ رہے، وَيُكْتَمُ رَائِحَتُهُ عَنِ الْانتِشَارِ، اور اس کی بو پھیلنے سے جو ہے وہ محفوظ رہے۔ وَاحْتَرَزَ بِالْأَرْضِ، جناب مصنف نے لفظ عرض استعمال کیا ہے، فرمایا ہے کہ میت کو زمین میں چھپایا جائے، تو یہ جو قید لگائی ہے مصنف نے زمین میں میت کو چھپانے والی، اس سے کس چیز سے احراز کیا ہے؟ قید احترازی ہے نا، کس چیز سے احتراز کیا ہے؟ یعنی اس کے مقابلے میں کیا نہیں کیا جائے؟ کہتے ہیں عرض زمین کی قید کے ذریعے مصنف نے اعتراض کیا ہے ان وضعی فی بنائن، اس بات سے کہ اس کو کسی بلڈنگ میں، کسی مکان میں یا اس قسم کی اور چیز میں رکھا جائے، یعنی عرض کی قید لگا کر مصنف نے دوسری چیزوں کو خارج کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف زمین میں چھپایا جائے، زمین کے علاوہ باقی مقامات پر اس کو رکھنا جائز نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک کمرے میں اس کو بند کر دیں، دروازہ بند کر دیں، پڑا رہے نا، ٹھیک ہے، یا کیبن بنا دیں شیشے کا، کسی لوہے کا، اس میں رکھ دیں، پیٹی میں رکھ دیں نا، اس سے احتراز کیا ہے مصنف نے، یعنی اس کو خارج کیا ہے عرض کی قید کے ذریعے۔ بس صرف نتیجہ یہ نکلے گا کہ صرف زمین میں دفن کرنا ضروری ہے۔ وَإِنْ كَانَ حَصْرَ الْعُثْمَانِ، اگرچہ دوسری جگہ پر، زمین کے علاوہ دوسری جگہ پر میت کو رکھنے سے اوپر والی دونوں وصفیں حاصل ہو بھی جائیں، یعنی کیا؟ زمین کے علاوہ کسی اور جگہ پر اگر میت کو محفوظ کیا جائے، اس کا جسم، بدن جو ہے وہ درندوں سے بچ جائے اور بو بھی باہر نہ پھیلے، تب بھی وہاں پر میت رکھنا جائز نہیں ہے، بلکہ زمین میں میت کو چھپانا ضروری ہے۔ کیسے رکھا جائے؟ مستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف منہ کر کے، بے وجہ ہی اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو، و مقادیم بدنی، اور اس بدن کے اگلے تمام جو اعضاء ہیں وہ سارے سامنے والے اعضاء وہ قبلہ کی طرف ہونے چاہیے۔ علی جانب الایمن، دائیں طرف میت کو سلایا جائے، جس طرح قبر میں ہم عام طور پہ سلاتے ہیں، یہ ہوتے ہی ایسے ہی ہے کہ دائیں پہلو کے بال اس کو لٹاتے ہیں پیچھے دیوار کے، یا کوئی کچی اینٹ وغیرہ رکھ کے اس کی ٹیک لگاتے ہیں تاکہ اس کا منہ اور پورا بدن کا سامنے والا حصہ قبلے کی طرف ہو، مع الامکان، یہ ساری بات ہے جب یہ ممکن ہو۔ ہاں اگر ممکن نہیں ہے ان میں سے کوئی بات، تو پھر وہ مجبوری کا عالم جو ہے وہ علیحدہ ہوتا ہے، اس کے اپنے احکام۔ وَيُسْتَحَبُّ أَن يَكُونَ عُمْقُهُ أَيِ الدَّفْنِ مَجَازًا أَوِ الْقَبْرُ الْمَعْلُومُ بِالْمَقَامِ، یا قبر المعلوم بالمقام نحو قامۃ، کہتے ہیں مستحب ہے کہ قبر کا وہ جو عمق ہے، کی ضمیر کو پلٹا رہے ہیں، کی ضمیر کہاں پلٹے گی؟ کہتے ہیں آئے دفن مجازن، یا دفن کی طرف پلٹے گی، یعنی اس کے دفن کا جو ہے عمق اتنا ہو، مجازن، ٹھیک ہے، جائز کے طور پر۔ اول قبر المعلوم بالمقام، یا اس قبر، عمق ہو کی ضمیر قبر کی طرف، یعنی عمق القبر، یعنی عبارت یوں ہوگی، اگر دفن کی طرف پلٹائیں گے تو کہیں گے عمق الدفن، قبر کی طرف پلٹائیں گے تو پھر عبارت ہوگی عمق القبر المعلوم بالمقام۔ تو یہ قبر کہاں سے لے ہیں؟ ضمیر کا مرجع تو معلوم ہونا چاہیے نا، پیچھے ہو ایک ایسا اسم جو پیچھے گزر چکا ہو،
اس کی طرح ضمیر پلٹتی ہوتی ہے، تو یہ قبر کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ کہتے ہیں المعلوم بالمقام، یہ جو مقام ہے جس کا بیان ہو رہا ہے تو یہ قبر ہی ہے، اس مقام سے معلوم ہو رہا ہے کہ قبر مراد ہے اس ضمیر سے، قبر اتنی، یعنی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ قبر ہے۔ خیر دونوں جو بھی مرجع بنے بات ایک ہے، چاہے آپ اس کا دفن عمق میں اتنا عمق ہو اس کے دفن کا، اتنی قبر ہو، کوئی فرق نہیں، ایک ہی بات۔ کتنی ہو عمق، کتنا ہو قبر کا، نحو قامتن معتدلتن، ایک متوسط انسان کی قد کے برابر، او اقل الفضل الی الترقوہ، کم از کم فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہنسلی کے برابر تک قبر ہو۔ یہ جو ہنسلی ہے یعنی کندھا، یوں سمجھے کندھا، یہ کم از کم فضیلت ہے، پورے قد کے برابر جو ہے زیادہ فضیلت ہے۔ ووضع الجنازۃ عند قربها من القبر بذراعین او ثلاث عند رجلین، اولا یہ کھڑا کر کے کرنے کے برابر جا لیٹ کے کھڑا انسان دی قد کیوں ہوندی ہے؟ کھڑی قد کھڑی ہوندی ہے نا جی، ٹھیک ہے نا، یعنی کھڑا انسان متوسط قد والا انسان، عام طور پہ مثلا متوسط قد جڑی ہے علاقے معمولاً 5.5 فٹ ہے مثلا، ٹھیک ہے، بس یہ متوسط قد ہے، بعض کو چھوٹی ہوندی بعض کو بڑی ہوندی ہے، ٹھیک ہے، یہ متوسط۔ وضع الجنازۃ عند قربها، اور مستحب ہے کہ جنازے کو رکھا جائے قبر کے قریب، بذراعین، 2 ہاتھ، قبر سے 2 ہاتھ کے فاصلے پر جنازے کو رکھ دیا جائے، اور ثلاثن، یا 3 ہاتھ کے فاصلے پر رکھ دیا جائے، عند رجلہ، پیروں کی جانب سے، اولاً پہلے، یعنی جب جنازے کو اٹھا کر لیں قبرستان میں قبر کے پاس 2 یا 3 ہاتھ کے فاصلے پر رکھ دیں، ڈائریکٹ قبر میں نہ لے کے آئیں، یعنی منزل جس کو کہتے ہیں منزلیں دینا۔ وَنُقِلَ الرَّجُلُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي 3 دفعات، اس کے بعد مرد کو 3 منزلوں میں یا 3 دفعات میں قبر میں اتارا جائے گا، یعنی ایک دفعہ رکھا ہے، پھر اٹھا کے پھر رکھیں گے، پھر اٹھا کے پھر رکھیں گے، پھر اٹھا کے تیسری مرتبہ اس کو قبر میں، حتی یتأہب للقبر، اللہ، یہاں تک کہ وہ قبر میں جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ وَإِنزَالُ فِي الثَّالِثِ، اس میں نازل ہونے کے لیے، رکھنے کے لیے نا، وَإِنزَالُ فِي الثَّالِثَةِ، اور اس کو نازل کر دیا جائے، اتار دیا جائے قبر میں تیسری مرتبہ، ایک مرتبہ اٹھاؤ رکھو، پھر اٹھاؤ رکھو، تیسری مرتبہ اٹھا کر اس کو قبر کے اندر۔ وَالسَّبْقُ بِرَأْسِهِ حالۃ الانزال، اتارتے وقت پہلے اس کے سر کو نیچے قبر میں داخل کیا جائے، یہ تو مرد کی بات، یعنی مرد کو 2-3 ہاتھ کے فاصلے پر قبر سے رکھ دیا جائے، 2 منزلیں دے کر تیسری مرتبہ اٹھا کے قبر میں داخل کیا جائے۔ مستحب یہ ہے کہ پیروں کی طرف سے اس کو لایا جائے اور سر کے بھال اس کو قبر میں اتارا جائے، یوں سر کے بھال۔ اگر عورت ہو تو والمرأۃ نقلت المرأۃ، یعنی المرأۃ توضع مما یلی القبلۃ وتنقل دفعۃ واحدۃ، اس کو کیسے منزلیں دینی ہیں؟ کہتے ہیں اس کو قبلہ کی جانب سے، قبر کی قبلہ کی جانب سے ایسے برابر لٹایا جائے گا نا، جیسے قبر ہے قبلہ والی جانب سے برابر اس کو رکھا جائے گا، پھر اس کو اٹھا کر برابر اس میں اتار دیا جائے گا، سر کے بار اس کو نہیں اتارنا، بلکہ قبر کے پہلو سے اٹھا کر ایک دفعہ رکھنا ہے اس کو، مرد کو قبر کی پائنتی کی جانب سے 2-3 منزلیں دے کر سر کی جانب سے اتارنا ہے، سر کے بھال اتارنا ہے۔ توضع مما یلی القبلہ وتنقل دفعۃ واحدہ، اس کو رکھا جائے قبلہ کی جانب اور اس کو ایک ہی مرتبہ قبر میں نقل کر دیا جائے۔ وتنزل عرضا، اس عورت کو عرض میں اتارا جائے، عرض سے برابر کیا ہے، یعنی قبر کے برابر پہلو میں رکھیں اور ویسے اٹھا کر اس کو برابر نیچے رکھ دیں۔ هذا هو المشہور، یہ مشہور ہے۔
والاخبار خالد عن الدفعات، یہ اخبار جو ہیں یہ دفعات سے خالی ہیں، یہ جو آپ منزلیں دیتے ہیں اخبار میں منزلوں والی بات نہیں آئی، ٹھیک ہے نا. ونزول الاجنبی معه، مستحب ہے کہ میت کے ساتھ اجنبی شخص اترے، للرحم، رشتہ دار نہ اترے، وَإِنْ كَانَ وَلَدًا، اگرچہ بیٹا ہی ہو، إِلَّا فِيهَا، مگر عورت کی قبر ہے تو پھر جو ہے عورت کے ساتھ اس کا محرم ہی اترے گا، اجنبی نہیں اترے گا. فَإِنَّ نَزُولَ الرَّحِمِ مَعَ أَفْضَلِ، رحم رشتہ دار کا اترنا عورت کی میت کے ساتھ یہ افضل ہے. وَالزَّوْجُ أَوْلَىٰ بِهَا، زوج سب سے اولا ہے، منہو اس رحم سے رشتہ دار سے بھی. وَمَعَ تَعْذُرِهِمَا، جب یہ دونوں متعذر ہیں، محرم بھی نہیں ہے زوج بھی نہیں ہے اور عورت کی میت کو دفن کرنا ہے، تو فَامْرَأَةٌ صَالِحَةٌ، ایک نیک عورت اترے، ٹھیک ہے. اگر نیک عورت بھی نہیں ہے تو ثم اجنبی صالح، پھر اجنبی نیک اجنبی اس کے ساتھ اترے، ٹھیک ہے. وحل عقد الاکفان، کفن کے بند جو ہے وہ کھول دیے جائیں، مستحب ہے. یا اگر اس کا عطف اگر یوں کریں نا پیچھے اس کے اوپر، وہ کے اوپر، یستحب کو، یستحب وضع الجنازت، یستحب نزول اجنبی، یستحب حل عقد الاکفان ہے، وہاں اگر عطف کریں، بلکہ عطف وہیں ہوگا تو پھر پڑھیں گے حل عقد الاکفان، کفن کے بند کھول دیے جائیں، مستحب ہے. من قبل راس و رجلے، وہ بند جو پیروں اور سر کی جانب بندھے ہوئے ہیں. ووضع خد، مستحب ہے اس کا چہرہ رکھا جائے، الایمن، دایاں رخسار، خد رخسار کہتے ہیں، دایاں رخسار رکھا جائے التراب، مٹی کے اوپر، خارج الکفن، کفن سے باہر نکال کر. وجعل شیء من تربۃ الحسین معه، مستحب ہے کہ اس مٹی کے ساتھ تھوڑی سی تربت حسین یعنی خاک کربلا، خاک شفا رکھی جائے، تحت خدہ، رخسار کے نیچے، او فی مطلق الکفن، یا مطلقاً کفن میں رکھی جائے، او تلقاء وجہہ، یا چہرے کے سامنے، چہرے کے بالمقابل خاک شفا رکھنا مستحب ہے. ولا یقدح فی مصاحبتہ لا احتمال وصول النجاست الیہ، اور کوئی حرج نہیں ہے خاک شفا کو اس کے ساتھ ہونا اور اس احتمال کا ہونا کہ اس کے پاس اس کے ساتھ نجاست لگے گی. بعض کہتے ہیں نا یار وہ ہو سے نجاست لگ جائے میت کے نکل کر، لہذا نہیں رکھنے، کوئی حرج نہیں. کہتے ہیں کہ اگرچہ نجاست کے خارج ہونے کا احتمال ہو، نجاست کے اس خاک شفا کو لگنے کا احتمال ہو، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے خاک شفا کو میت کے ساتھ رکھنے میں. احتمال ہے نا، یقین تو نہیں ہے. کیوں؟ لے دلیل کیا ہے؟ لے اصالت عدم ہی، کیونکہ اصل عدم نجاست ہے، اب تو نجس نہیں ہے نا، تو پاک ہے. اور احتمال کی کوئی قوت مع ظہور طہارت اعلان، جبکہ اب بھی ظاہراً میت پاک ہے اور نجاست کا جو احتمال ہے یقین نہیں ہے، احتمال پر عمل نہیں کیا جاتا. جب احتمال ہو تو احتمال کی صورت میں اصل عدم نجاست ہے. کل شیء طاہر حتی تعلم انہ نجس بعینہ، ہر چیز پاک ہے یہاں تک کہ اس کی بعینہ ہی اسی چیز کے نجس ہونے کا انسان کو علم ہو، یہ روایت ہے، ٹھیک ہے. اور یہی قاعدہ فقہی بھی ہے. تو لہذا اصل جو ہے وہ پاک ہے اور اب بھی فی الحال وہ نجس نہیں ہے، لہذا اس کو رکھ سکتے ہیں. تلقین ہو، مستحب ہے میت کو تلقین کریں، الشہادتین، دو شہادتوں کی، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، والاقرار بالائمۃ علیہم السلام، اور ائمہ علیہ السلام کا اس کو اقرار کرایا جائے، اس کی تلقین کرائی جائے، واحداً بعد واحد، ایک ایک کر کے، یعنی ہر امام کا نام لے کر. ممن نزل معہ، کون کرے یہ؟ وہ شخص جو قبر میں اتارنے کے لیے اس کے ساتھ اترا ہے قبر میں، وہ شخص یہ تلقین کرے گا. ان کانا ولی، اگر ولی ہے. وَإِلَّا اسْتَأْذَنَهُ،
اگر ولی نہیں ہے تو جو بھی ہے ولی سے اذن لے کر جو ہے اس کو تلقین کرے۔ مدنیًا فاہ الی اذنیہ، اپنے منہ کو اس کے کانوں کے قریب کرتے ہوئے، مدنیًا قریب کرتے ہوئے، فاہ منہ کو، اپنے منہ کو قریب کرتے ہوئے میت کے کان کے، قائلا لہو، یہ لفظ کہتے ہوئے، اسمع اسمع اسمع، 3 مرتبہ کہے، ثلاثاً 3 مرتبہ، قبل و پہلے یہ کہے، پھر جو ہے وہ تلقین کہے، کس کی؟ شہادتین کی اور اقرار بالائمہ کی، واحداً بعد واحدین، ایک ایک کر کے، والدعاء لہو بقولہ، اور یہ دعا پڑھے اس کے لیے، بسم اللہ باللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم عبدک نازل بک وانت خیر منزول بہ، اللہم افسح لہ فی قبرہ والحقہ بنبیہ، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت عالم بہ منا۔ یہ دعا جو ہے وہ جب قبر میں تلقین کریں گے تو یہ دعا پڑھنا ساتھ مستحب ہے۔ کافی ہے؟ صلی اللہ علیہ محمد